ویلکم بیک. جب سے افغانستان میں طالبان اقتدار میں آئے ہیں 2021 میں، اس وقت سے پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان کے حملوں میں ایک بہت بڑا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے. پاکستان سے کئی وفد گئے ہیں افغانستان، کئی بار مذاکرات کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایک نکاتی ایجنڈا پر کہ آپ تحریک طالبان پاکستان پر قابو کریں، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس ہوا. ہم نے دیکھا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے لیڈرز نور ولی محسود کھل کے افغانستان میں ان کی نقل و حرکت ہم نے دیکھی ہے. افغانی منسٹری آف ڈیفنس اور منسٹری آف انٹیریئر کی ان کی طرف جو سپورٹ ہے وہ بھی ہم نے دیکھی ہے، اور ہم نے دیکھی ہے کہ اگر ہم صرف سپٹمبر اور اکتوبر کی بات کریں تو بہت بڑے حملے ہوئے ہیں پاکستان میں سیکیورٹی فورسز پر. ہم نے کورم ایجنسی میں دیکھا ہے، ہم نے تیرا میں دیکھا ہے، ہم نے بجور میں دیکھے ہیں. سپٹمبر اور اکتوبر صرف اگر ہم حساب لگائیں تو 100 سے زائد شہادتیں ہوئی ہیں سیکیورٹی فورسز میں، اور یہ میں صرف ابھی اکتوبر تو آدھا ختم بھی نہیں ہوا. اس کے بعد 9 اکتوبر کی رات، جمعرات کی رات کو ہمیں خبر آتی ہے کہ کابل میں بمباری ہوئی ہے، یا کم از کم دھماکوں کی آواز سنائی دی گئی ہے. اور اس وقت جو خبریں گردش کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ نور ولی محسود کو نشانہ بنایا گیا ہے. اچھا، افغانستان کی حکومت نے بھی کچھ حد تک ان رپورٹس کو ڈاؤن پلے کیا ہے، اور جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس کی تو وہاں پر اسٹریٹجک ایمبیگوٹی کی پالیسی کو اختیار کیا گیا، یعنی کہ نہ ہاں اور نہ، ناٹ اے کنفرمیشن، ناٹ اے ڈینائل. لیکن اس کے بعد اتوار کو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان افغان بارڈر پر کئی چیک پوسٹس پر افغان طالبان کا ایک باقاعدہ حملہ ہوتا ہے. یہ دہشت گرد جٹھے یا تشکیلیں نہیں تھی، یہ باقاعدہ وہاں پر لگ رہا ہے کہ افغان فوج یعنی طالبان کی فوج نے حملے کی. پاکستان نے اپنی جوابی کارروائی میں ان تمام اٹیکس کو ریپیل کیا. فوج کے مطابق 23 ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، اور 200 سے زائد طالبان اور دیگر دہشت گرد گروہوں سے جن لوگوں نے وہاں پر حملہ کیا تھا وہ ہلاک ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ ایئر پاور کا استعمال کیا گیا، ڈرونز کا استعمال کیا گیا، اور ہمارے پاس کافی فوٹیج ہے ان حملوں کی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طالبان وہاں سے فرار ہو رہے ہیں کیونکہ اب آپ کنونشنل وار میں داخل ہو گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے اندر کئی فوجی چیک پوسٹ پر بھی پاکستان فوج نے قبضہ کیا ہے. اس کی بھی کچھ ویڈیوز گردش کر رہی ہیں. ابھی ہمیں نہیں پتا کہ ابھی بھی ہمارا کنٹرول ہے ان چیک پوسٹ پہ یا وہاں سے ودرا کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ افغان وزیر خارجہ عامر خان متقی دلی میں ہیں، اور وہاں پر ان کا باقاعدہ ایک معاہدہ ہو رہا ہے. لگ رہا ہے کہ پاکستان کو ایک 2 فرنٹ وار یا 2 فرنٹ سے سکویز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. وہ دیوبند بھی گئے اتر پردیش میں، وہاں پر بھی ایک بہت پرجوش استقبال ہوا. ہم شاید ان ساری باتوں پر آج نہ بات کر سکیں کیونکہ وقت کم ہے، لیکن ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں افتخار فردوس، جرنلسٹ، کو فاؤنڈر آف خوراسان ڈائریز. افتخار، آپ کئی سالوں سے ان ڈیولپمنٹس کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہمارے تو تعلق کئی دہائیوں سے ہو گیا ہے اب تک، اور آپ کا ہمیشہ ایک فوکس رہا ہے اسپیشلی ٹیررزم پر، ملیٹنسی پر. اس وقت اگر ہم دیکھیں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات، ہر قسم کی کوشش کی گئی ہے فرام پاکستان انکلوڈنگ کہ آپ بین الاقوامی ثالثی کروائیں، آپ کسی اور سے چائنا بیچ میں آئیں، ماسکو فارمیٹ، لیکن افغان طالبان نہیں مان رہے. اس وقت کیا ڈی ایسکیلیشن کی بات کرنا ہی فضول ہے، یا ہم یہ طے کر کے چلیں کہ اس وقت وی آر سراؤنڈیڈ بائی ہاسٹائل انڈیا آن دا ایسٹ اینڈ ہاسٹائل افغانستان آن دا ویسٹ؟ زرار، یہ کوشچن کافی ٹربلنگ ہے اور اس کا آنسر بھی جو ہے وہ کافی گرم ہے. یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی زیادہ ہوپ ہے ہمیں، جس طرح کی یہ سچویشن اس ٹائم پہ ڈیولپ ہو رہی ہے. آج ذبیح اللہ مجاہد نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، اور جو پاکستان کا ایک ڈیلیگیشن جانا تھا افغانستان، آبویسلی اس میں جو لوگ بتائے گئے ہیں وہ نہیں ہے. افغانستان کا میڈیا ایسا دکھا رہا ہے جیسے ڈیفنس منسٹر اور جو این ایس اے ہیں وہ جا رہے تھے، لیکن یہ ایک مارکڈ میٹنگ ہوتی ہے جو جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی کی ہوتی ہے، اور ہر جو ہے کوارٹر میں ملتی ہے.
تو انہوں نے وہ ڈیلیگیشن کی میٹنگ بھی جو ہے وہ اس کو کینسل کر دیا اور یہ کہا کہ ہم ان کو ویزے ہی نہیں دیں گے کہ وہ افغانستان آئیں. تو جو اس ٹائم پر جو ڈپلومیٹک چینلز ہیں وہ تو آلموسٹ مکمل طور پر خاموش ہیں اور ایسی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ہم مزید ایسکیلیشن شاید نہ دیکھیں لیکن یہ پرابلم ریزالو بھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے. اور اگر یہ کنٹینیوس یہ پرابلم رہا کہ بار بار جو ہے کراس بارڈر سٹرائکس جو ہے وہ اس سائڈ سے ہوتی رہی اور ٹی ٹی پی کے حملوں میں اور جو پاکستانی طالبان ایفیلیٹس ہے، ایکچولی ہم نے تو ٹی ٹی پی کا لفظ بھی اب کہنا جو ہے وہ چھوڑ دیا، ہم پاکستانی طالبان کا لفظ استعمال کرتے ہیں کیونکہ اتنے زیادہ گروپس آ گئے ہیں اور جو ان کی ٹریڈیشنل ابوڈز ہیں جو جیوگرافیکلی ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے کہ یہ گروپ ادھر ہے یہ اس جگہ پر ہے، اب وہ ٹریڈیشنل ابوڈز کے اندر بھی نہیں رہے، تو وہ ایک ہی کانگلامریٹ کے نیچے جو ہے مل کے سارے کام اس ٹائم پہ کر رہے ہیں. تو میرا خیال میں یہ معاملہ جو ہے فردر ایسکلیٹ ہوگا اور اس کے لیے دو چیزوں کی جو ہے وہ ضرورت ہے اگر اس معاملے کو ریزالو کرنا ہے. اچھا ایک سیکنڈ افتخار، جسٹ ہولڈ دیٹ تھاٹ، ہمیں ایک وقفہ لینا ہے. یہ جو دو چیزیں کیا ہیں یہ ہم جواب آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک سے پہلے افتخار آپ کہہ رہے تھے کہ ڈی ایسکلیشن کے لیے دو چیزیں ہونا ضروری ہے، ذرا بتائیں کون سی دو چیزیں ہیں؟ جی ذرا دو فیکٹرز ہیں جس میں ایک تو انٹرنیشنل انوالومنٹ ہے جس کے اندر سعودی عرب، قطر، یو ایس، چائنا جیسے ممالک ان کی ضرورت پڑے گی کہ وہ اس معاملے کو ڈی ایسکیلیٹ کریں. مجھے نہیں لگتا کہ کسی تیسرے فریق یا ایک کانگلومریٹ کے تھرو اگر نہ ہوا تو یہ معاملہ جو ہے وہ جل ٹھنڈا ہوگا. جو دوسرا پوائنٹ میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا اور ڈی ایسکیلیشن نہیں ہوتی تو جو ہوا ہے یہ پھر نیو نارمل ہوگا. میرے خیال میں ان کی طرف سے بھی ایسکیلیشن ہوگی اور اس سائڈ سے کنٹینیوس جو ہے وہ کراس بارڈر سٹرائکس ہوتی رہیں گی کیونکہ اب یہ ڈیسیجن لے لیا گیا ہے کیونکہ وہ جو شرم کا پردہ تھا وہ اب ٹوٹ گیا. اب ایسی باتیں افغان طالبان جو ہے وہ کر رہے ہیں جو پہلے وہ بھی شاید ڈپلومیٹکلی نہیں کر سکتے تھے. سو آل آف دیٹ از دیٹ ریلیشن شپ از بروکن ناؤ. اچھا اس میں افتی اب یہ بات تو سوال تو شاید جواب اس کا شاید تھوڑا سا لمبا ہو، لیکن کس حد تک افغان طالبان پاکستان کو نشانہ بنا رہے ہیں ٹو ڈسٹریکٹ فرام دا سچویشن ان افغانستان؟ ہم نے دیکھا تھا کہ ابھی حال میں ہی افغانستان میں انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہوئی تھی. ہم نے دیکھا تھا کہ یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ شاید ان کے دو گروہوں میں بھی کچھ لڑائیاں ہو رہی ہیں یا چل رہی ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر کسی لوگوں کو اپنے کسی قوم کو متحد کرنا ہوتا ہے تو آپ ان کو ایک کامن اینمی دکھائیں. یہ فیکٹر آپ کو کتنا بڑا لگ رہا ہے اس صورتحال میں؟ دیکھیں جو کامن اینیمی کی آپ بات کر رہے ہیں، افغانستان کے اندر ایک سلسلہ وہ شروع ہوا تھا جس میں جب بگرام کے اوپر بات ہوئی تھی اور کندہار میں میٹنگ بلائی گئی اسی دن جو ہے وہ انٹرنیٹ غائب ہو گیا اور وہ اسپیکولیشنز جو ہے وہ شروع ہو گئی. لیکن یہ بہت کریڈیبل سورسز سے ہیں اور گراؤنڈ ریالٹی سے بالکل جو ہے وہ ملتا جلتا ہے کہ اس ٹائم پر افغانستان کے اندر جو سچویشن ہے وہ یہ بنتی ہوئی جا رہی ہے کہ جو کندہار ہے وہ اپنے پاور کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں. اور میں کسی کنسپیریسی تھیوری کی طرف نہیں جاتا بلکہ جو امپیریکل ایویڈنس ہے اس کا، کندہار کے اندر ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے غالباً ایک منسٹریل لیول میٹنگ ہوئی جس کے بعد جتنے بھی شورا کے اراکین تھے وہ دوبارہ آ کر انہوں نے ہیبت اللہ اخندزادہ کی طرف جو ہے اپنا اوتھ آف ایلیجینس یعنی اپنی لائلٹی کی انہوں نے پبلک پروکلیمیشن جو ہے وہ کی. تو اگر ایسا کوئی پرابلم نہیں تھا تو اس کی ضرورت بھی نہیں آتی. لیکن یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ایسے فورسز ہیں جو مخلوط حکومت بھی چاہتے ہیں اور شاید جو ویمنز ایجوکیشن اور جو ایک انٹرنیشنل ایک سٹگما ہے اس کو ہٹانے کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہوگی کہ ایک پاور چینج آئے گا، اس کے لیے ایکسٹرنل کیٹلسٹ ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور اس کے لیے میرے خیال میں جو انٹرنیشنل جو آپ کے ایلائز ہیں پاکستان کے ان کا جو ہے اس میں مداخلت کرنا بہت ضروری ہے. لیکن جو آپ کی بات ہے کہ ایک اینیمی جو ہے وہ چاہیے تاکہ اس کو ڈسٹریکشن کرے، میرے خیال میں اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ افغانستان کو جو متحد کرنے کے لیے یا افغان طالبان کے اندر جو سوچ تھی اس میں یہ ایشو تو پیدا ہو گیا ہے کہ اب ہم نے پاکستان کو جو ہے ایک اینیمی ڈکلیئر کر دیا، اسی کے پیچھے جو ہے وہ جائیں گے. اور یہ صرف ابھی تک تو چھپی ہوئی بات تھی لیکن اب کھل کے جو ہے وہ سامنے آ گئی. جی بالکل ٹھیک ہے. انفیکٹ ہم ابھی وہ ٹی ایل پی کے دھرنے پہ بات کر رہے تھے تو اس کی بھی مذمت کی ہے افغان حکومت نے. جی بالکل. بہت شکریہ افتخار. کاش ہم اس پہ بہت مزید بات بھی کر سکتے تھے
موضوع بہت افتخار کو ہو سکتا ہے ہم اگلے 1-2 دن میں یقیناً ابھی تو ہم نے بھارت کا فیکٹر، دیوبند کا فیکٹر، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی، ابھی تو جی بالکل پارٹی شروع ہوئی ہے، لیکن شو یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.